لگی ہے؟ آئیے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد وفرقان الحميد: فسمى وجه الله. صدق الله العظيم، صدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت کنزا مخفیا وحبته بالوفا. ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، معزز حاضرین، عزیز اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ عدم سے وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں بھیجا. میرے بھی اس کا بڑا فضل ہے کہ آج حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ درس فصوص الحکم میں شرکت کرنے کی توفیق و ہدایت سے نوازا. ایسے تو آپ جانتے ہیں کہ روزانہ یہاں پائسس خانقاہ قادریہ میں درس فصوص الحکم جاری ہے، اور آج کی جو فص ہے وہ فص مالکیہ زکریہ ہے. فص مالکیہ زکریہ علیہ السلام کے تعلق سے آج کے فص کا عنوان ہے. تو لہذا دوستو بزرگوں، تو آج ہمیں یہ جاننا ہے اس فص کے اندر حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن نکات کو سمجھانے کی جو کوشش کی ہے، اس کا مین باب اس میں مالکیہ زکریہ میں پوری طرح سے صرف رحمت ہی رحمت کو سمجھانے کی کوشش کی. رحمت پر زیادہ زور ہے. پورے فص کا نچوڑ رحمت ہے نا. ان کا نظریہ ہے کہ فیض اقدس یعنی عیان ثابتہ، معلومات الہیہ، تصور علمی وجود بننے سے پہلے عیان ثابتہ میں جو شے ہے اسے بولیں گے فیض اقدس. جب خارج ہو گیا کن کے بعد تو اسے بولیں گے فیض مقدس. یہ باتیں یاد رکھنا. فیض اقدس قبل کن جو عیان ثابتہ میں ہے چھپا ہوا. فیض مقدس وہ جو خارج میں آ گیا کن کے بعد. تو ابن عربی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فیض اقدس میں بھی رحمت کا تقاضا تھا جو فیض مقدس میں ظاہر ہوگا. تو رحمت کا تعلق، رحمت صفت ہے، رحمت صفت ہے، مگر اس کا تعلق ذات سے ہے. ابن عربی بتانا چاہتے ہیں کہ رحمت جو ہے ایک صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت رحمت ہے، مگر اس رحمت کا تعلق ذات سے ہے. صفت کو ذات سے جدا نہیں کیا جا سکتا. تو قبل کن فیض اقدس میں، عیان ثابتہ میں، معلومات الہیہ میں بھی رحمت تھی، اس کے اندر بھی، داخل میں بھی. تو اس کا اشتیاق ہوا کن تو کنزن مخفین، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. کہاں؟ فیض اقدس میں. فیض اقدس میں چھپا ہوا خزانہ تھا. تو فیض اقدس میں پہلی چیز جو رحمت والی صفت جو ہے
وہ پہلے علم میں آتی ہے، علم میں آتی ہے. تو عیان ثابتہ معلومات علمی. تو جو چیز، جو اشیاء، جو مخلوق معلومات الہیہ میں تھی، عیان ثابتہ میں تھی، فیض اقدس میں تھی، اور رحمت کے تقاضے کی وجہ سے رحمت کیا ہو گئی؟ خارج میں آ گئی. کیوں؟ کنت کنزن مخفیا، چھپا ہوا خزانہ تھا، فحبت ہو، اشتیاق ہوا، شوق ہوا کئی کے لیے پہچانا جانے کے. تو جب تک وہ فیض اقدس کے اندر ہے پہچانا مشکل تھا. کون تھا جاننے والا؟ سوائے اس کے کون جانتا تھا کیا ہے وہ صرف، کیا ذات کیا؟ تو اسے خارج میں لانے کے لیے اشتیاق ہوا کہ میں اللہ کہلاؤں، کہ لوگ جانے، مخلوق جانے کہ میں خالق ہوں. فحبت ہو، اشتیاق ہو. اشتیاقی کا جذبہ رحمت ہے جو خارج میں لا لیا، خارج میں لا لیا. کن کے بعد، تو کن کے بعد یہ جو منڈال ہے، یہ جو کل کائنات ہے، یہ جو کچھ بھی ہے، اس کو ابن عربی کے نظریے میں کیا کہا جاتا ہے کہ جب تک فیض اقدس میں تھا، عیان ثابتہ میں تھا، جب خارج میں آ گیا، فیض مقدس میں آ گیا، تو لباس وجودی خارجی میں آ گیا. لباس وجودی، لباس وجودی کے ذریعے عیان خارجہ میں آ گیا. عیان ثابتہ کی بات نہیں ہو رہی ہے. عیان ثابتہ سے اندر تھا، باہر جو آ گیا اسے بولیں گے عیان خارجہ. تو عیان ثابتہ میں تھا تو وہاں لباس بھی نہیں تھا، شکل بھی نہیں تھی، صورت بھی نہیں تھا، تعین بھی نہیں تھا. لباس خارجی میں باہر جب کن سے باہر نکل کو آیا تو اسے اللہ نے اپنی رحمت کے تقاضے نفس رحمانی کے ذریعے لباس سے وجودی عطا کیا. لباس وجودی، وجود میں پھر وجود تو اس کا 600، وحدت الوجود، واجب الوجود، وہ 600، اول وہی، آخر وہی، ظاہر وہی، باطن وہی، سب کچھ وہی وہی ہے یار. یہ جو عیان ثابتہ سے خارج میں جو آ گئے، آنے خارجہ میں جو آ گئی چیز، شکل میں آ گئی، صورت میں آ گئی، رنگ میں آ گئی، روپ میں آ گئی، تعین میں آ گئی، جہت میں آ گئی. یہ رحمت کا تقاضا، یہ رحمت کا تقاضا عیان ثابتہ سے عیان خارجہ میں ایک کائنات مخلوق آ گئی. تو اللہ نے یہ خارجی جو اشیاء ہیں اس کو لباس وجودی دیا. لباس وجود، تاکہ فرق معلوم ہونا نہیں، انسان کون، حیوان کون، چرین کون، پرین کون، درین کون، معلوم ہونا نہیں. وجود، لباس وجود خارجی. جملوں کو ذرا سمجھنا میاں، ابن عربی کے الفاظ ہیں. لباس وجود خارجی میں فیض مقدس ہے. اب کیا سمجھیں گے اب ہم مناسب کیا سمجھیں گے کہ لباس وجودی خارجی میں فیض مقدس کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. یہ کیا فیض مقدس کی، کیا وجود کی، کیا لباس کی، کیا کی گتا، روز سنتا رہا تو سمجھتا. خصوص اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ خالی کتاب پڑھے تو آتا ہے، ناممکن. جب تک صحبت میں نہیں پڑھیں گے آپ، صحبت میں نہیں بیٹھیں گے آپ، خصوص کو سمجھنا مشکل ہے. تو ابن عربی کا زور کیا ہے کہ پوری کائنات میں صفت رحمت ہے. پوری، فیض اقدس ہو یا فیض مقدس ہو،
جہاں بھی جتنا بھی تمہیں ڈیپ میں چلیں گے لاسٹ کو آپ کو رحمت ہی ملیں گی کہتے انہوں، مگر نظر نہیں آ رہی اور بات ہے، وہ اور بات ہے۔ جیسا پوری کائنات پہ رحمت سرات کر گئی ہے، پوری کائنات کے ذرے ذرے میں رحمت سرات کر گئی ہے، پہنچ گئی ہے، سب میں بھی ہے، دکھتی نہیں ہے۔ جیسا عالم کون؟ عالم کب بنا؟ علم کی وجہ سے۔ عالم کب بنا؟ علم کی وجہ سے۔ علم کا جاننے والا عالم، گوشت ہڈی چمڑا نہیں عالم، صفت علم۔ علم ایک صفت ہے بھی، جاننا جانتا پن ایک صفت ہے۔ علم کی وجہ سے عالم، عالم وہ ہے جس کے اندر علم ہو، علم کے بغیر عالم کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح پوری کائنات میں رحمت ہی رحمت کا وجود ہے، ظاہر میں کچھ بھی ہو جائے مگر داخل میں کیا صفت ہے؟ رحمت ہی رحمت ہے۔ ظاہر میں عالم لگتا رندے، گورا رندے، چپٹا رندے، کافی رندے، کیا تو رندے، کالا کلوٹا رندے، اپنے سے کیا مطلب؟ اسے عالم بول رہے کس بنیاد پر؟ اس کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کے نہیں بول رہے، اس کے اندر صفت علم کی بنیاد پر۔ عالم جو کہلوایا صرف علم کی بنیاد پر، علم کے بغیر عالم نہیں، مگر عالم میں علم نظر نہیں آ رہا ہے، مگر ہے ضرور ہے، جبھی تو عالم ہے۔ بھئی عالم کے اندر علم ہونے کی وجہ سے عالم، علم کے بغیر عالم نہیں۔ دنیا میں کتنے مخلوق کو عالم بولتے ہیں کیا آپ؟ نہیں بولتے۔ پھر عالم کسے بولتے؟ اسے بولتے جس کے اندر علم ہو، صفت علم ہو۔ عالم میں علم کہاں ہے؟ اس کے پورے وجود میں سرات کر گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ خالی زبان پر نہیں، اس کے پورے وجود میں، سماعت میں، بصارت میں، فہم میں، ادراک میں، شعور میں، پورے وجود میں علم سرات کر چکا ہے۔ جبھی تو انہیں عالم بنا۔ عالم بنا علم کی بنیاد پر، علم کے بغیر عالم کا وجود نہیں۔ مگر علم نظر نہیں آتی، صفت ہے، مگر کون سی؟ صفت ذاتی ہے۔ علم صفت ذاتی ہے۔ پھر انہیں زندہ رہیں گا جبھی تو جانیں گا، اس کی ذاتی میرے تو کیا جانے گا؟ علم ذاتی صفت ہے، صفت کا تعلق ذات سے ہے، انہیں زندہ رہے گا، اس کے اندر روح رہے گی، سارے اوصاف رہیں گے، اس کے اندر علم آئے گا۔ تو علم عالم کی ذات سے جدا نہیں، یہ بتانا مقصود۔ علم جب اس کے اندر آ گیا، جب تک علم نہیں جان رہا تھا، انہیں تھا بھی زنداش تھا، عالم کہلانے کا مستحق نہیں تھا۔ جب علم صفت علم اس کے اندر پہنچ گیا، سرات کر گیا، تو کیا بولیں گے؟ وہ جو علم ہے اس کا ذاتی ہے۔ یہ علم کی صفت ہے نا، صفت ذاتی سے تعلق ہے۔ اگر اس کی ذاتی نہیں ہوتی بندے کی تو علم کہاں سے آتا؟ اللہ کی ذات ہے، بندے کی ذات ہے، میں یہاں ذاتی صفت ہے، یہ صفت ذاتی ہے، علم آیا۔ جیسا عالم کے اندر علم چھپا ہوا ہے، اس سے ہمیں انسان نہیں بولتے، عالم کہتے جب اس صفت کا انہیں مظہر بن گیا، کتنا کھو دیتے بھی لاش کو علم ہی نکلیں گا، سماعت میں، بصارت میں، جیسا تحقیقات کریں گے علم نکلے گا۔ تو اسی طرح پوری کائنات میں صفت رحمت ہے، چاہے جتنا بھی ڈیپ میں چلا جاؤ، کسی مخلوق میں چلا جاؤ،
لاسٹ میں آپ کو ملیں گا رحمت ہی رحمت. یہ ابن عربی کا مین ٹاپک فس سے مالکیہ زکریہ. میں تھوڑے تمثیلات سے بتا رہا ہوں سو انہیں اشارے میں بولیں. صفت رحمت کا تقاضا پوری کائنات میں صفت رحمت ہے، وہ ذاتی ہے، اسی کے تقاضے سے کائنات کی بہار ہے. جتنا ڈیپ میں جائیں گے رحمت ہی رحمت ملے گی. کیا بات صفت میں جیسا کوئی آدمی ذکر کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اسے کیا بولیں گے؟ ذاکر. کیا بولیں گے؟ ذاکر. انہیں ذاکر کیوں بنا؟ ہاتھاں پاواں سے کیا؟ صفت ذکر کی نسبت سے ذاکر بنا. نے ذکر جو کر رہا نہیں، کیا بات ذکر کرنے سے ذاکر. ذکر کہاں ہے؟ اس کے پورے وجود میں ہے. جب تک ذکر نہیں ہے تو انہیں اسے ذاکر نہیں بولیں گے، غافل. ذکر ایک صفت ہے، جب وہ کرے تو صفت کہاں ہے؟ ذکر نظر نہیں آ رہا ہے مگر اس کے وجود میں ہے. ذاکر کو کتنا بھی تلاش کریں گے تو کیا ملیں گا اس کے وجود میں؟ ذکر ہی ذکر. جبھی تو ذاکر. جتنا بھی وجود کو ڈھونڈیں گے اس کے کیا ملیں گا؟ ذکر. پورے وجود میں ذکر. تو اسی طرح پوری کائنات میں رحمت ہی رحمت ہے. اچھا، جو ذکر کر رہا ہے، ذکر اللہ کر رہا ہے، قیامت کے دن جنتی. انہیں جنتی جو بن رہا ہے صرف کی بنیاد پر. ذکر اللہ کر رہا تھا، اللہ کو ادا پسند آ گئی، قیامت جنتی. اور ایک بندہ غافل، اس کے پاس بھی ذکر چل رہا تصور میں، خیال میں. کون سا ذکر؟ ذکر اللہ نہیں، ذکر الشیطان. اللہ کا ذکر نہیں چل رہا ہے، اللہ سے غافل، شیطانی وسوسے. خیال میں چھے، بغیر خیال کی کوئی آدمی رہ سکتا نہیں. کچھ تو کچھ خیال رہنا، یا رحمانی یا شیطانی. یا تو رحمانی خیال میں جی رہا ہے یا نہیں تو شیطانی. خالی تو نہیں رہ سکتا. رحمانی ذکر میں ہے جنتی، شیطانی ذکر میں ہے جہنمی. تو جنتی جہنمی کی بنیاد صفت پر ہو گئی، یہ سمجھانا مقصود ہے. کیا میں کس جہنم کو جائیں گا؟ نہیں. کباب نے کافر ہو، شیطانی وسوسوں کا شکار ہے جہنم. یہ گوشت ہڈی چمڑا کیا بھی پاکیز کرے نہیں، اس کے اندر جو صفتات ہیں گوشت کمال. ذکر رحمانی کر رہا ہے، دل کو اطمینان ہے، چین ہے، سکون ہے. مرنے کے بعد جنتی ہے. کیوں؟ اس کے اندر ذکر رحمانی ہے. اور جس کے اندر ذکر شیطانی ہے، ذکر نفسانی ہے، خدا سے غافل ہے، وجود کیا کی ہے لے مگر اصل سے غافل ہے، جہنم. تو جنتی جہنمی کا تعلق صرف صفت سے ہو رہا ہے، اس کے وجود سے نہیں ہو رہا ہے. وجود کیسے کا ویسا ہے میاں. اس کے اندر جیسا صفتی ہو گئی، جیسے صرف ذکر والا بن گیا تو ذاکر بننا، غفل والا تو غافل بننا. تو اس کے پورے وجود میں ذکر سرات کر گیا. عالم کے پورے وجود میں علم سرات کر گیا. عالم کیوں بنا؟ علم کی بنیاد پر. علم کے بغیر کوئی عالم نہیں ہے. عالم بولتے علم والے کو. پوری کائنات اسی کی رحمتی کے تقاضے ہیں. اس فس سے مالکیہ زکریہ. اچھا، فس سے مالکیہ کیوں کہا گیا؟
زکریا علیہ السلام کے فسق کو مالکیہ سے تشبیہ دی گئی ابن العربی نے. کیوں دی؟ سنو، یعقوب علیہ السلام نے دعائیں مانگا تھا تو انہوں بھی نبی بنے، ان کی اولاد بھی نبی بنے، وہاں چلتی رہی. تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا تو یعقوب علیہ السلام بھی نبی اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام بھی نبی. نبیوں کی لسٹ ہے نا بنی اسرائیل میں. ویسی دعا زکریا علیہ السلام کرے تھے، یا اللہ مجھے بھی یعقوب علیہ السلام کی سر کی ملکیت دے، جیسا انہوں بھی نبی، ان کے بیٹے بھی نبی، سب نبیاں ہیں نا، مجھے بھی وہ دے. جبکہ ان کی عمر ہو گئی، بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئی، اولاد کے لائق نہیں، عمر کا تقاضا ختم، بیوی بھی ضعیف العمر، اولاد کے لائق نہیں، مگر دعا کرے نبی، یا اللہ یعقوب علیہ السلام کے سر کے ملکیت دے مجھے بھی، تاکہ میری بھی اولاد بنے اور نبی بنے، جیسا یعقوب علیہ السلام بھی نبی، ان کی اولاد بھی نبی. تو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں، جبکہ اولاد ہونے کی عمر نہیں، ان کی دعا کو قبول کیا اور لڑکا دیا یحییٰ علیہ السلام. جب تک یحییٰ علیہ السلام نہیں پیدا ہوئے، ان کی والدہ بانجھ تھی، اولاد نہیں تھی، اولاد کے لائق نہیں تھے، انہوں بھی ضعیف کمزور بوڑھے، اولاد کے لائق نہیں تھے، مگر اللہ نے ایک نبی کی دعا کو قبول کیا، وہ مالکیت آ جائے تاکہ یہ بھی نبی رہے، اس کی اولاد بھی نبی رہے. جیسا یعقوب علیہ السلام نے دعا کیا تھا، یعقوب علیہ السلام کی نسبت دے کر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، تو اللہ نے ان کو آخری عمر میں لڑکا عطا کیا تاکہ دعائے زکریا قبول. نبی کی دعا کو اللہ قبول کیا. اس اعتبار سے پھر سے مالی کیا، ملکیت ملی نا، یہ دعا کی نسبت کی وجہ سے. اچھا، اور زکریا علیہ السلام میں شدت پسندی تھی مزاج میں. جبکہ آپ کے اوپر آرا چلنے والا ہے، درخت میں چھپ گئے تھے نا، آرا چلنے والا ہے، آپ نے دعا نہیں مانگی، اے اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھ، دعا نہیں مانگا. کیوں؟ زکریا علیہ السلام کی نظر احدیت پر تھی کہ اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، تو کیا ہوگا، یہ جو ہوگا ہونے دو، یہ جو جھاڑ ہے یہ مثل خبر ہے، برزخ ہے. درخت کو انہوں نے مثل خبر سمجھا اور اپنی حیات کو احدیت کی طرف لے گیا. اس کے سوا ہے کیا؟ احدیت، وحدت، واحدیت ہے، سب کچھ وہی تو ہے، پھر مجھے کیا ڈر ہے موت کا، میں کیا الگ ہوں کیا؟ وحدت الوجود کی بات لا لی. سب تو تجھ ہے، کاٹنے والا بھی تو، کٹنے والا بھی تو، میں کون ہوں ایکسٹرا جو دعا کروں؟ عینیت پہ نظر گئی، احدیت پہ نظر گئی، وجودیت پر نظر گئی، تو زکریا علیہ السلام نے دعا نہیں مانگا. جان جاتی تو جانے دو، مگر اللہ تو مجھے بچا، دعا نہیں مانگا. طبیعت میں شدت تھی، جو ہوگا ہونے دو. کیوں؟ یقین تھا، احدیت پر نظر ہے. تو زکریا علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول کر کے کیا اولاد دیا یحییٰ علیہ السلام جیسے، جن کی وجہ سے ان کا بھی نام چمکا ہے نا. یہ پھر سے مالکیہ کا نچوڑ.
ہے نا، اس عمر میں بھی دیا سب کرے، ان کے اندر شدت پسندی تھی. ٹھیک. اور اللہ نے صفت رحمت کے ذریعے لباس وجود خارجی بخشا، دیکھنے کے لیے، معلومات ہونے کے لیے، صورت کے لیے، تعین کے لیے. اس ظاہری لباس وجودی جو عطا کیا شکل صورت، لباس وجود خارجی از اکول ٹو شکل صورت والا لباس. لباس وجودی خارجی اللہ عطا کیا جب تک انہیں فیض اقدس عیان ثابتہ میں تھا، بے شکل بے صورت تھا. جب فیض مقدس میں کن کے ذریعے آ گیا، عالم میں جب آ گیا تو اسے وجود ضروری تھا، تو وجود نہ دے سکا تو لباس وجود ہی تو دے دیا. تو ساری چیزیں دینا لازم تھا. کیوں؟ جب وجود لباس ہی دے گا تو اس کے اندر وہ صفتوں کا ظہور کرے گا. جیسا رنج و الم، دکھ درد، دکھ درد، غم، رنج و الم، اس کا وجود لباسی رہے گا جبھی تو صفت آئی. جب انہیں خارج ملے تو پھر روگا کسے دیکھو، ہنسے گا کسے دیکھو. لباس وجودی خارجی کے تقاضے کہ جس کے اندر جب رنج و الم، دکھ درد کی تجلی ہو گئی. یہ دکھ درد رنج و الم اضافی ہے، حقیقی نہیں. یہ اضافی ہے، حقیقی نہیں. حقیقت میں خیر ہی خیر ہے، حقیقت میں خیر ہی خیر ہے، وجود بھی خیر ہی کا اس کے اندر ہے. یہ رنج و غلم، یہ دکھ درد عارضی، ٹیمپروری، اضافی، ایکسٹرا. جب حالات بدل گئے، رنج بھی گیا، دکھ بھی گیا، غم بھی گیا، تو پھر رہا کیا؟ خیر ہی خیر. تو جب رنج و علم کا غلبہ ہو گیا تو صفت خیریت دب گئی. جب وہ ٹل گیا تو اصل میں بھی خیر ہی. حضور کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ مصیبتیں، اذیتیں، ابتلائیں زیادہ سے زیادہ انبیاء پر ہوتے. امتحان ہوا کثرت سے زیادہ امتحانات، تکالیفیں، پریشانیاں کسے ہوتے؟ انبیاء کو. اس کے بعد اولیاء کو، اس کے بعد عام مومنین کو، اس کے بعد جنرل گنہگاروں کو. امتحان، مصیبت، درد، کیا کی بیماریاں، بلائیں کیا کی ہوتے. مگر انبیاء کو، اولیاء کو زیادہ ہوتے. انبیاء اولیاء کو زیادہ ہوتے کیونکہ عام آدمی، ولی چھوڑ کو، عام آدمی پر جو امتحان ہو رہا ہے وہ اس کے گناہوں کے کفارے کا سبب ہے. ایک دن کی بخار 6 مہینہ کے صغیر گناہ کو معاف کراتی ہے. ایک دن کی بخار 6 مہینے کے صغیر گناہ کو مٹا دیتی ہے. تو عام آدمی کی مصیبت، عام آدمی کی بلائیں وہ گناہوں کے کفارے کا سبب بنتا ہے. مگر انبیاء اور اولیاء کا، جبکہ ان سے کوئی گناہش نہیں، خطاش نہیں، مگر امتحانات.
امتحان پہ، جیسا ایوب علیہ السلام کو پاؤں میں پھوڑا ہوا تھا، کل سنے نا ایسا، ہر نبی پر کچھ تو کچھ رہتا. تو ان کو کیا، انہیں تو گناہ نہیں کرتے، معصوم ہے، نبی معصوم ہے، مگر سب سے زیادہ تکلیف ان کو، امتحان ان کے زیادہ، سب سے زیادہ امتحان انبیاء کا، بعد میں اولیاء کا، بعد میں جنرل. تو عام آدمی گنہگار کی تکالیف کا نظریہ گناہوں کا کفارے کا سبب، مگر انبیاء اور اولیاء کے تکالیف کا ذریعہ گناہوں کا کفارہ نہیں، کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، بلکہ ان کی درجات بلند کرنے کا ذریعہ، ان کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ. بھئی اولیاء اللہ مردے کو زندہ کرتے ہیں، انہوں خود تکلیف میں، درد میں، سر درد، بخار. ایک جناب پوچھا تھا کسی سے، کسی بزرگ سے پوچھا، حضرت کیا رہے ہو، تمہیں سر پر ہاتھ رکھے تو درد جاتا ہمارا، تمہیں چھو کو پھوکے تو ہماری بیماری جاتی، پھر تمہارے درد کو تمہیں نہیں نکال لیتے کیا؟ تمہیں سر دکھ رہا حضرت کہتا چھو گیا، گیا درد کہتا. پیٹ درد ہے کہتا چھو گیا تو گیا کہتا. پھر تمنا بخار بھی ہے، درد بھی ہے، یہ بھی ہے، پھر تمہارے درد کو تمہیں دعا پڑھنے کو کئی کو نہیں نکال لیتے. دوسروں پہ دعا پڑے تو بیماریاں بھاگ رہی، بھی تمہاری بیماری کے لیے تمہیں دعا کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ پوچھ سکتا نا، پوچھا. اور تمہیں یہ تھے بڑے بزرگ ولی ہو کو گولی کئی کھا رہی، ہم نہ سو بغیر گولیاں کے چھو کر تو دوا بیماری بھاگ رہی ہے، تمہیں کیا جی انجیکشن لے رہی، گولیاں لے رہی، کیا طبیبہ وہ بیماری لے کو تمہارے پاس آیا تو پانی پڑ کو دم کرے تو بیماری بھاگ کو گئی. تمہیں بھی پانی کو دم کر لے پی لو، یہ کئی کو ٹانکا پی رہی، کئی کو ٹیبلیٹاں کھا رہی، کئی کو انجیکشن لے رہی، تمہیں بھی کیا تو دعا پڑھ لو بیماری جاتی نہیں، کیا ضرورت کرتا. دیکھ بات تجھے معلوم نہیں تو کیا کہ بھروسہ کر کو ہمارے پاس چھو کرتے نکل گئی بیماری. تجھے معلوم نہیں بیماری کون دیا، کئی کو دیا، کیا واسطے دیا، کہاں سے، تجھے معلوم نہیں تو نہ سمجھ تو آیا. ہم نہ معلوم بھی بیماری کون دیا، کئی کو دیا، بیماری کہاں سے آئی، کیوں آئی، ہمیں جان کو کیسا بولنا. اسے اللہ مجھے بیماری کا اچھا کر رکھا تو مجھے معلوم نہیں کیا رہی کہتا تجھے کہ بیماری تو لایا کیا، میں بھیجا سو. شفا کرنے والا کون، میں نہیں. پھر کئی کو دعائیں پڑھ لے رہا ہے، دعا بھی میری پڑھ رہا نہیں، دوسرا کو پڑھ کے پھوگے جاتا لے، تیرے پہ کئی پڑھ لے رہا ہے، تجھے معلوم نہیں بیماری بھی میں بھیجا، شفا بھی میں کرتا ہوں. قرآن مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بن کے آیا، نہیں تجھے معلوم نہیں کیا ہو. پھر کیسا کرنا ہو حضرت، نہیں لو با جان دے لے، دعا نہیں پڑھے تو نہیں پڑھے لے، یہ دوا کئی کھا رہی، دعا نہیں پڑھ لی تمہارے درد کو، تمہیں میری دوا بھی کئی کھا رہی ہے حضرت. تمہیں حضرت درد ہو رہا ہے تو ہاتھ پھرائے، گیا رے درد گیا، تمہیں بھی تمہارے درد کو ہاتھ پھرا لو. نہیں با دوا کھا رہی، کیوں کھا رہی؟ تو دوا کھانا شریعت میں سنت مصطفیٰ ہے. دوا کھانا شریعت میں سنت رسول ہے. سرکار دوا کھائے، سنا مکھی کا پتا کھائے، کھجور کھائے، شہد کھائے، کئی جڑی بوٹی طب نبوی میں ملتے ہیں. پھر سرکار یہ دعا پڑھ لیتے بھی بیماری جاتی نہیں تھی. کئی کو کھائے با سنا مکھی کا پتا کھائے، میدا صاف کرتا، بیماری صاف کرتا. سرکار کی دعا ہے کھجور کے پیچھے، شہد کے پیچھے، جو بھی شہد کھجور کھائیں گا ہر بیماری سے محفوظ رہیں گا. نہیں کہا با وہ دبا میں دعا پڑا تو درد کہہ کی جاتا ہے، تجھے گیا تو مجھے نہیں جاتا کیا؟ مگر مجھے پڑھنے کو شرم آتی ہے. یہ کہاں سی بیماری سو معلوم رکھ لے کو، میں کیسے تو کوئی اندھا لے تو بولتا، میں کیسا مجھ دیکھ رہا نا، یہ بیماری کئی کوئی کب بھئی کہاں سے، یہ مجھے معلوم. میں کئی کو دعا پڑھ لوں
بیماری بھیجا سے نہیں شفا کرتا، البتہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی بولے تو سنت رسول کی پناہ لے تم، تکلیف سے نجات پانے رسول کی سنت ادا کر کے دوا کھاتو، دوا کھا لیا درد گیا، آگے حضرت سمجھ میں نہیں آتا تمہیں دوسرا کو دعا پڑھ کو درداں دور کرتی، تمہارے درد کو دعا نہیں پڑتی دوا کھاتی، یہ اصل راز سمجھ میری بات۔ تو امتحان انبیاء کا ہوتا، اولیاء کا ہوتا، عوام کا ہوتا، آپ مومنین کو تکالیف مصیبتیں آتے ہیں انہیں صبر کرے آتا اس کے گناہوں کا کفارے کا سبب بن جاتا ہے، مگر انبیاء اولیاء پہ جو تکالیفیں آتے ہیں جو مصیبتیں آتے ہیں وہ ان کے گناہوں کا کفارے کا سبب نہیں بنتا بلکہ ان کے درجے بلند کرنے کا ذریعہ بنتا، درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بنتا، معلوم ہو رہا ہے۔ تو اس سے مالی کے زکریہ معلوم ہوا کہ مالی کیا کیوں بنے، وہ دعا کی وجہ سے کہ ان کی اولاد بھی نبی بننا، میری اولاد بننا، جبکہ ان میں وہ نہیں تھی کیفیت، ضعیف ہو گئے تھے، اللہ کی دعا کو قبول کرنے سے مالی کی تاگی۔ بعد میں رحمت ہی رحمت ہے، پوری کائنات میں صفت رحمت ہی کا تقاضا ہے کہ فیض اقدس سے فیض مقدس ملا، اور جہاں بھی دیکھو اسی رحمت کے تقاضے چل رہے ہیں۔ اچھا، اور وہ بھی اللہ تو ایک ہی لبا کون نہیں کریں، مگر جو صفت کی نسبت سے دعا کرے گا ویسا ہی اثر پڑے گا۔ یہ کہ چل رہا نا جی بھی اثران کئی کو بے بھوکا ہے، بھوک لگ رہی ہے، کیا بھی نہیں مل رہا ہے، یا رزاق کرنا، رزق دینے والے میں بھوکا ہوں، میری بھوک کو مٹھا کرنا، نہیں کیا جی، یا رزاق پڑھیں گا تو اللہ رزق کا انتظام کریں گا، تیری بھوک مٹ جائیں گی، تو مالا مال ہو جائیں گا۔ وہ بھوک کے ٹائم کو یا قہار گیا تو ابھی جل جائیں گا، تو اس کا صفت لے، وہ قہار بھی انیچ، جبار بھی انیچ، رزاق بھی انیچ، رحیم بھی انیچ، کریم بھی انیچ، جس نسبت سے، جس اسم کی نسبت سے دعا کرے گا اسی اسم کی نسبت کا مظہر بنے گا۔ بھوکا ہے رزاق کے وسیلے سے دعا کر رہے، محتاج ہے غنی کی نسبت سے دعا کر لے، نے کب کون سے اسم کی نسبت سے دعا کرنا پہلے وہ سیکھنا ہے، قہار کی نسبت سے دعا کب کرنا، جبار کی نسبت سے دعا کب کرنا۔ اب جیسا یا رحمان کہا، ایک لفظ رحمان بولا تو تمام جمالی صفتوں کا مجموعہ آ گیا، رحمان میں رحم کرنا سب آ گیا، یا رحمان کہتے ستاری بھی آ گئی، غفاریت بھی آ گئی، تمام جمالی صفتوں کا مظہر بن کے رحمان آ گیا، یا اللہ رحم کر، تو میرے عیبوں کو چھپانے والا ستار بھی بن گیا، سمجھا کیا باؤ؟ غفاری بھی آ گیا، میرے برائیوں کو معاف کر، رحمان کا تقاضا۔ تو لفظ رحمان میں وسعت ہے، ایک لفظ رحمان کی نسبت سے دعا کرے گا کہ جمالی صفتوں کا مظہر بنے گا، قہار کا نہیں بن سکتا، جبار کا نہیں بن سکتا۔ رحمان کی نسبت سے دعا کریا، جباریت تو قہاریت سے محفوظ رہا، جب جبار و قہار کی نسبت سے دعا کریا رحمت سے دور رہا۔ سمجھ میری بات؟ تو اللہ کو بھی پکارنا، پکارنے کے طریقے سے پکارنا، کون سی صفت سے پکارنا، اسی صفت سے پکارنا، حالات کے اعتبار سے سوچ، اس کی صفتاں الگ نہیں، اس کے سوا ہے کیا، سب وہی ہے، مگر اللہ سمجھ بوجھ دیا ہے کہ کس وقت، کس دور میں، کس ماحول میں، کس اسم سے مدد لی جائے۔ بیمار ہے کیا پڑھنا، بھوکا ہے کیا پڑھنا، قرض دار ہے کیا پڑھنا، روزی میں ترقی نہیں کیا پڑھنا،
بلاؤں سے بچنے کیا پڑھنا، بیماریوں سے بچنے کیا پڑھنا، تو سب اس کے نامہ، مگر حالات دیکھ کے پڑھنا. اور اسے جس اسم سے اللہ کے جس نام سے نسبت و محبت ہوتی ہے اسی کا سراپا مظہر بن کے رہتا ہے. ہزاروں نامہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. ایک کون سا بھی اسم اللہ کا نام، کون سا بھی، اس کا عاشق بن جا، اس کا شیدا بن جا، اسی کو ہر سانس میں گھوٹتا جا، ہر سانس میں پڑھتا جا، اس کا سراپا تو مظہر بن جائے گا. تجھے دوسرے اسما کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ ذکر جس کا تو شیدائی ہے تیرے رگو پے میں آ جائے گا. تو نہیں رہے گا، وہ ذکر ہی کی تجلی کا مظہر رہے گا. تو نہیں رہے گا، تیری انا نہیں رہے گی، تو نہیں رہے گا، تیری انانیت نہیں رہے گی، نفسانیت نہیں رہے گی، بلکہ اسی اسماء الہی کی تجلی کا مظہر رہے گا. اس پر وہی اسم حکومت کرتا رہے گا جس کا انہیں ورد کر رہا، ہر سانس میں ورد کر رہا. مگر وہی ورد کام آئے گا جو با اجازت ہو. تو کسی کی اجازت لے کے کرنا. اجازت کون دے گا؟ جو اس کا کر چکا ہو، اس اسم کا انہیں عامل بن چکا ہو، اس اسم کو انہیں پڑھ چکا ہو، وہ تجلیات کا مظہر بن چکا ہو. اس کی اجازت سے وہ اسم پڑھا جائے. ورنہ بغیر اجازت کے پڑھیں گے تو پاگل بن جاؤ گے، دیوانے بن جاؤ گے. کیا معلوم وہ ذکر تم نہ کدھر کھینچ کے لے جائے گا. ڈائریکشن نہیں رہے گا. سگنل رہے گا تو پانی کا جہاز صحیح منزل کو پہنچے گا. جب سگنل ڈائریکشن نہیں رہے گا، کبھی طوفان میں، کبھی آندھی میں، ادھر موجیں، منزل کو پہنچ ہی نہیں پائے گا. وہ جہاز منزل کو نہیں پہنچے گا جو بغیر ڈائریکشن کے دریا میں سیر کر رہا ہے. جسے سگنل جب جب ملتا رہے گا تو سگنل کی روشنی میں پار ہوتا جائے. یہ بھی ویسا ہے. تو بغیر ڈائریکشن کے، بغیر کسی کی اجازت کے ذکر کرے گا تو تیری مثال بھی ویسی ہی ہے کہ دریا میں بغیر سگنل کے تو سیر کر رہا ہے. خطرہ ہے، خطرہ ہے. وہ ذکر تجھے کہاں لے جائے گا، کہاں لے جائے کے گرا دے گا. تو اس قابل بھی ہے کیا نہیں وہ ذکر کے، اس ذکر کی کیفیت کو سنبھالنے کی طاقت بھی ہے کیا نہیں ہے. کیوں؟ وہ جو ذکر پڑھا اس ذکر کے تجلیات الگ، ہر حروف کا موکل الگ، ہر حروف کی جنات الگ، یہ سب کے سب تیرے گھیرے میں آ جائیں گے. تو جب کنٹرول نہیں کر سکا تجھے دبا دیں گے، پاگل بنے گا، اسٹرک ہو جائے گا. تیرا دماغ اسٹرک ہو جائے گا، پڑھتے پڑھتے اس پہ اسٹرک ہو جائے گا. کون تجھے بچانا؟ ریجت ہو جائے گی، ریاکشن ہو جائے گا. کیا معلوم ذکر کدھر لے جائے گا. بعض تو ایسے ذکر ہیں بغیر اجازت کے پڑھیں گے تو تمہارا مردانہ پن ختم ہو کے نامرد بن جائے گا ذکر کی وجہ سے. پاگل پن آئے گا، دیوانگی آئے گی، جنون چڑھے گا ذکر سے جو بغیر اجازت کے پڑھا تھا. تو کون سا بھی ذکر کرو صاحب اجازت کی اجازت سے کرو. انہوں کتنے پڑھو کرتی ہیں، کیسا پڑھو کرتی ہیں، کب پڑھو کرتی ہیں، کیا ٹائم بولتی ہیں، وہ ذکر کرو. ذکر میں فائدے ہیں نہیں بول کے نہیں، مگر اس کے اوقات، اس کی تعداد وہ ہے. خالی بغیر اس کے پڑھا الگ بات. کون تو وقت لگا کو پڑھا، ڈیلی اس ٹائم کو پڑھ رہا ہوں، اس ٹائم کو پڑھ رہا ہوں، کیا گارنٹی اس کے اندر پاگل پن آتا، چڑچڑا پن. کئی کیسے میرے پاس آتے تھے جب تک میں عملیات کرتا تھا. حضرت میں روزانہ یاسین شریف پڑھتا ہوں، اس ٹائم کو پڑھتا ہوں، اجازت دی کرنے میں میری مرضی سے پڑھ رہا ہوں. اس طرح نتیجہ بیماری کا. تو جب بیمار ہوا تو نتیجہ یاسین شریف سے. کیوں؟ بغیر اجازت کے ٹیمپو پڑھ رہا ہے، فجر میں کی، عشاء میں کی پڑھ رہا ہے. کون اجازت دی تجھے؟ کب کی خود پڑھا، فجر پڑھا، کبھی ظہر پڑھا، مغرب پڑھا، الگ ثواب تلاوت کا. وہ اس ٹائم کو پڑھ رہا ہے، اتنے بارش پڑھ رہا ہے، کون پڑھو گا؟
ہے قرآن مجھے شوق ہوا پڑھ رہے اور بھی صورتیں نہیں کیا کی صورت کیوں ریجت ہو جاتی تک تو گویا اللہ رحمت ہے اس کی ہر صفت بھی رحمت ہی ہے مگر اجازت سے پڑھا جائے تو خیر و برکت ہے بغیر اجازت کے پڑھیں گے تو نقصان ہے ریجت ہے معلوم تو پھر سے مالی کیا زکریہ کا مالی کا پن معلوم ہوا رحمت معلوم ہے کہ پوری کائنات پہ رحمت ہی سرات ہے جیسا علم عالم میں سرات ہے پوری کائنات میں رحمت بھی سرات ہے جدھر بھی جائیں گے رحمت کے سوا چارہ نہیں جو بھی انسان کو وجود ملا رحمت کے تقاضے انسان کو حیات ملی رحمت کے تقاضے انسان کو جو کچھ بھی ملا رحمت کے تقاضے جتنا انت میں ڈی پہ چلے جائیں گے رحمت ہی رحمت ملے گی سمجھ میری بات رحمت ہی رحمت آج کا عنوان رحمت ہی رحمت کہاں گئے تھے بھی رحمت تعلیم کو پہچانتے علم کی بنیاد پر اور کائنات میں رب کو پہچانتے رحمت کی بنیاد پر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میرا محبوب تو کل عالمین کے لیے رحمت ہے رحمت کا تقاضا کائنات میں بہار ہے کائنات میں چمک دمک روشنی یہ سب بھی رحمت کا تقاضا ہے مصطفیٰ نہ ہوتے تو کائنات ہی ختم تھی کائنات کو وجود ملا مصطفیٰ کے صدقے رحمت ہی رحمت ہے ہر عالم میں خبر میں حشر میں ہر جگہ کہاں گئے بھی رحمت ہی رحمت ہے تو لہذا عالم شہادت میں آنے کے لیے لباس وجود خارجی کی ضرورت ہوتی ہے جبھی تو انسان ایک ایک صفت کا مظہر بن سکتا ہے اللہ کی ایک ایک صفت کا جو ذکر کریں گا اس کا مظہر بن سکتا ہے تو جہاں بھی جاؤ کدھر بھی جاؤ اس صفت کا انہیں مظہر بن گیا جو چاہے اس سے کام لے سکتا ہے اللہ اس کے اسماء کی برکت کی وجہ سے اس کی نیت کو دیکھتے ہوئے اس ذکر میں اسے فائز کرتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے محسنین کی جو محسن دیکھنے والا جب اسے دیکھ رہا ہے تو رحمت اس کے قریب ہے کیوں ہر چیز کو اندر تک جاتا کانگت کیا ہے کیا سوائے رحمت کے ہے کیا کہ عالم کو بہت ڈھونڈا کیا رے علم ہے اس وجہ سے عالم ہے اسی طرح پوری کائنات میں رحمت ہی رحمت ہے رحمت ہی پر کائنات کا وجود ہے رحمت ہی کے تقاضے سے عیان ثابتہ سے عیان خارجہ میں آیا رحمت ہی کے تقاضے سے جب تک معلومات میں تھا اللہ کے اندر تھا فیض اقدس میں تھا وہ رحمت کا تقاضا فیض مقدس میں خارج میں آ گیا ظاہر میں آ گیا کن کے بعد کن سے پہلے اندر تھا کن کے بعد باہر آ گیا آنے کے بعد اللہ نے اس کی ترقی کے لیے اس کی اطاعت کے تحت وہ جیسے عیان کا مظہر تھا اسی عیان کے تعلق سے اسے لباس عطا کیا اس پر فضل کیا ذالک فضل اللتی من یشاء اللہ جس پہ چاہتا اپنا فضل کرتا ہے وجود بخشنے کے بعد ہی تو فضل جب وجود لباسی ہی نہیں رہا تو فضل کیسے کرے وجود لباسی رہے گا تو فضل الہی ہوگا فضل کا ظاہر میں نہیں باطن میں فضل دکھتا کیا جی کیسے بیٹھ کے فضل کا تو وہ با جرے چیزیں دکھتی جرے نہیں دکھتی اس واسطے اس کے صفتان بھی دو ہے صفت انتزاعی صفت انضمامی اللہ کے دو صفتیں ہیں صفتوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا دو بھاگ ہیں صفتوں کے دو پارٹ ہیں ایک ہے صفت انتزاعی ایک ہے صفت انضمامی سمجھنا صفت انتزاعی ایسی صفت کو کہتے ہیں جو رہتے ہوئے خارج میں شکل نہ ہو صفت انتزاعی ایسی صفت کو کہتے ہیں جو رہتے ہوئے خارج میں شکل صورت نہ ہو اسے انتزاعی صفت کہتے ہیں اور صفت انضمامی ایسی صفت کو کہتے ہیں جو ظاہر میں نظر آتی ہو جیسا اس کی مثال کئی بار ہم نے بتایا یہاں بھی وضاحت کے لیے سمجھے پھول ایک نون ہے نام ہے پھول رنگ بھی صفت خوشبو بھی صفت اچھا رنگ ہے
صفت ہے آبجیکٹو. رنگ کلر صفت ہے آبجیکٹو. خوشبو یہ بھی صفت ہے، اچھی خوشبو بری خوشبو. رنگ بھی صفت ہے، خوشبو بھی صفت ہے. رنگ نظر آ رہا ہے تو انضمامی صفت ہے، خوشبو نظر نہیں آ رہی مگر ہے، اسے بولتے صفت انتزاعی. سمجھ رہی ہیں مثال کو؟ اچھا سمجھو یار. صفت کے دو حصے، ایک انضمامی ایک انتزاعی. انضمامی نظر آتی ہے، انتزاعی نظر نہیں آتی. جیسا عالم میں علم ہے، کہاں ہے کہ تو انتزاعی ہے، نظر نہیں آتی. عالم کے اندر علم ہے میاں، علم ہے کہ تو عالم. علم میں تو کون بولتا عالم؟ علم بھی ایک صفت ہے. کیسے صفت انتزاعی؟ خارج میں اس کی شکل شباہت نہیں ہے، اندر ہے. جانتا پن اندر ہے، دیکھتا پن بولتا پن اندر ہے. یہ انتزاعی صفت ہے. انضمامی صفت الگ ہے. اب جیسا ایک اور مثال، وَهُوَ مَعَكُمْ، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ساتھ ہے کیسا ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے، گوشت میں ہے کہ ہڈی میں ہے کہ چمڑی میں ہے، کہاں ہے؟ اللہ ہے. قرآن بول رہا تمہارے ساتھ ہے. نحن اقرب کرائے، تمہارے قریب بھی ہے کرائے، قریب بھی ہے، ساتھ میں بھی ہے، احتیاطیت بھی ہے، کل شہید محیط کرائے. کہاں ہے با؟ کیا حیثیت سے ہے؟ صفت کی حیثیت سے ہے. کون سی؟ انتزاعی، کہ رہتے ہوئے نظر نہ آ جائے. ہائے ہائے، اللہ ہمارے میں ہے، انتزاعی حیثیت سے ہے، انضمامی نہیں. انضمامی کا تو نظر آنا، دیکھنا، ہاتھا پاواں کٹتی سڑتی گلتی، اللہ سڑتا گلتا ہے کیا؟ سمجھا گیا واہ؟ انتزاعی صفات کے ساتھ اللہ بندے میں ہے. کون سی صفت کے ساتھ ہے؟ انتزاعی صفتوں کے ساتھ اللہ ہے بندے میں، انضمامی نہیں. سمجھ میرے بات؟ تو اسی طرح یہ صفت رحمت بھی انتزاعی ہے. صفت رحمت بھی انتزاعی صفت ہے جو پوری کائنات میں سرات کر گئی ہے. پوری کائنات کے اندر یہ صفت رحمت ہے بحیثیت انتزاعی. دکھتی نہیں، وہ انضمامی نہیں، انتزاعی صفت ہے. تو لہذا دوستو، پھر سے مالکیہ زکریہ کا لب لباب، سینٹر آف دی پوائنٹ، خلاصہ جو ابن العربی نے سمجھا ہے، دو بات کہ صفت رحمت پر کائنات ہے، جیسا نظر نہیں آتی، رحمت کے بغیر کوئی چارہ نہیں، ہر ایک کو جو ملا رحمت سے ملا، وہ پوری کائنات میں سرات کر گیا، جیسا کہ عالم میں علم سرات کر گیا ہے. وہ علم نہیں تو عالم نہیں، عالم ہے علم پر، عالم بولتے علم جاننے والے کو، علم جاننے والا عالم. تو اسی طرح دوستو یہ تحقیقات میں، کیونکہ خصوصی لکھا میں جتنے بھی 27 جو خصوص ہیں، قصے واقعے کہانیاں نہیں، زکریا علیہ السلام کا قصہ نہیں، یحییٰ علیہ خالی ان کی سیرت سے ایک نقطہ کہ ان میں کیا خوبی تھی. ایسا پورے نبیوں کی کردار سے، ان کے صفتوں سے ایک ایک نقطے کو لیا ابن عربی نے. توحید کے ایک ایک نقطے کو لیا. ایک عام دنیا دار آدمی یا عام خشک بول پڑھیں گا تو کیا نقطے جی، کئی کی رحمت، کئی کی انتزاعی، کئی کی جی قصہ ہونا. زکریا علیہ السلام کون تھے، کیا تھے، کیوں ہوا، آرا کیوں چلا، یہ قصے کا نہ ہونا نہیں. اس میں خالی اس میں اشارے ہیں. اسی کا نام فصوص ہے. جبھی تو عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ بولے ارے فصوص کیا ہے؟ تصوف کی جان ہے، اس میں عرفان ہی عرفان ہے، پوری کتاب معرفت الہی پر منحصر ہے.
ہر نبی کے کسی نہ کسی پہلو سے ایک صدق کا ظہور ہوتا ہے. جتنا فسوس جانے گا اتنا اسے قرب خدا نصیب ہوگا. فسوس کے 10 کی وجہ یہی ہے تاکہ انسان کے اندر قرب خدا آ جائے, قرب خداوندی کا احساس پیدا ہو جائے کہ خدا ہمارے میچے میں باہر کا ڈھونڈنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی وجہ سے دوستو اللہ کی عطا ہے, جب بندہ اپنے داخل میں اپنے اعتقاد میں جس چیز کا عاشق بن گیا, اپنے اعتقاد میں جس اسم کا انہیں معتقد بن گیا, درقت وہی اس کے لیے معبود ہو گیا. ہر ایک الگ الگ طبیعت, ہر ایک الگ الگ جستجو, ہر ایک الگ الگ اعتقاد. اس کے اعتقاد میں جسے اسے لذت ملی, جس کا انہیں شہدائی بن گیا اپنے اعتقاد میں, وہی تو حق ہے. کیوں؟ اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں, جو بھی اسی کے اسما کا مظہر ہے. کسی کو رحمانیت میں, کسی کو رحیمیت میں, کسی کو کچھ, تو ہر ایک کا معبود الگ الگ ہے اعتقاد میں. جو اعتقاد میں ہے وہ حقیقت ہے, یہ فسق کا نچوڑ ہے نا. بس انشاءاللہ پھر آئندہ کے فسق کا تفسیرہ ہوگا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.